جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ شام کو روحی کی بتائی ایکسرسائز شروع کرنے لگا۔ روحی جی اور روزینہ ساتھ میں تھیں اور ساری ایکسرسائز پوزیشن بتا کر روحی کمرے میں چلی گئی، جبکہ روزینہ سامنے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور آخر کار وہ بھی کچن میں چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ کچھ کام اور میرے لیے دودھ گرم کر رہی ہے۔ آدھا گھنٹہ ہیوی پریکٹس کرنے سے جب میں فارغ ہوا تو میں پسینے سے شرابور تھا اور وہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگا۔ چند لمحے بعد جب میں کمرے میں گیا تو روحی کمرے میں سامان ادھر ادھر شفٹ کر رہی تھی۔ شیرو، میں کچھ مدد کروں؟ روحی، تم نے تو ڈرا ہی دیا، پریکٹس اتنی جلدی ختم بھی کر دی۔ شیرو، جلدی کہاں ختم کی، آدھا گھنٹہ بتایا تھا آپ نے، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ روحی، او اچھا، میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی سیٹنگ چینج کرنے کی، یہ سب سامان بکھرا پڑا ہے تو ابھی دل کیا تو کرنے لگی۔ شیرو، آپ کی ہاسپٹل سے چھٹی کے دن ہم مل کر اکٹھے کر لیتے سیٹنگ۔ روحی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کر سکتی ہوں، اتنا کام نہیں ہے۔ شیرو، لائیں اسے میں رکھ دیتا ہوں۔ میں روحی جی کے ساتھ ان کا سامان سیٹ کرنے لگا اور وہ مجھے منع کر رہی تھیں، لیکن میں نے اسے منا کر اس کی مدد کرنے لگا۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد روحی نے مجھے بٹھا کر دودھ لانے کے لیے کچن میں چلی گئی، جبکہ روزینہ پہلے سے موجود تھی۔ میری نظر سامنے پڑے باکس پر پڑی جس میں کچھ سامان پڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس میں ایک ڈائری پڑی تھی۔ میں نے وہ اٹھا لیا اور دیکھنے لگا۔ یہ روحی جی کی پرسنل ڈائری تھی، شاید جس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں ڈائری سرسری پڑھ رہا تھا جس میں روحی نے میرے ساتھ گزرے ہر لمحے کو ان صفحوں پر اتارا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس کی جان بچائی تھی، وہ پڑھائی کے لیے باہر جب میرے کہنے پر گئی تو اس نے وہ کورسز کمپلیٹ کر کے یہاں آنے پر مجھے پرپوز کرنا تھا، اور پھر کیسے ریما میری زندگی میں آئی تھی وہ اسے معلوم پڑا تو وہ سائڈ پر ہو گئی، اور پھر میرے علاج تک سارے گزرے ہوئے پل لکھ چکی تھی۔ میں صفحات جلدی جلدی پلٹ رہا تھا، میں ڈائری پڑھنے میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب روحی اور روزینہ کمرے میں آئیں، اور روزینہ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور میرے نزدیک کھڑی تھی۔ روحی، غلط بات، تمہیں ایسے پرسنل چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ شیرو، آئی ایم سوری، پر کیا مجھے
اتنا بھی حق نہیں روحی؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ مگر میں نہیں چاہتی پرانی یادوں کو پھر سے تازہ کرنا۔ اب وہ سب پرانی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے ڈائری وہیں رکھ دی اور روزینہ سے دودھ کا گلاس لے کر پینے لگا۔ روزینہ میرے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ روحی نے وہ باکس بیڈ کے نیچے کھسکا دیا۔ روحی کے یوں جھکنے سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں روحی کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنی پیاری ہے روحی جی، کیونکہ میرے سامنے روحی نے پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا۔ اس کی فٹنگ ایسی تھی کہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل روبینہ میڈم کی طرح۔ روحی جی نے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ واقعی قدرت نے انہیں بہت فرصت سے بنایا تھا، مگر ان کی یہ سادگی ان کے حسن کو اور قیامت بنا رہی تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر روحی ہنسنے لگی۔ روحی، منہ بند کر لو، نہیں تو مکھی اندر چلی جائے گی۔ شیرو، وہ آپ سچ مچ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، جیسے کوئی حور یا سو بیوٹیفل۔ روحی، شرم نہیں آتی روزینہ کے سامنے اپنی سالی کو ایسے کہتے ہوئے؟ شیرو، وہ غلطی سے نکل گیا، مگر آپ سچ میں بہت خوبصورت ہیں۔ روحی، اچھا اب میرے ساتھ ہی فلرٹ کرو گے؟ ریما کو پتہ چلا تو تیری خیر نہیں، سمجھے؟ شیرو، نہیں، میں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا۔ آپ سچ میں بہت خوبصورت ہیں، اوپر والے کی نایاب کاریگری کا نمونہ ہیں۔ آپ اتنی سادگی میں بھی کمال لگتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا بن کر رہیں تو قیامت ہی آ جائے دیکھنے والوں پر۔ روزینہ، مجھے تو لگتا ہے روحی کو ان تنگ ڈریسز میں دیکھ کر قیامت تم پر آ گئی ہے، جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ شیرو، میری نظر سے اسے دیکھیے۔ روزینہ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ روحی جی، آپ اسی طرح سوٹ پہنا کیجیے، اوپر والے نے آپ کو اتنے حسن کی نعمت سے بخشا ہے، اور وہی جھوٹی تعریف کر کے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیا؟ لیکن یہ ڈریس بہت ٹائٹ ہے، اور یہ تو میں صرف گھر میں پہنتی ہوں، کیونکہ ایزی ہوتا ہے مجھے اس قسم کے ڈریسز میں۔ باہر جانے میں شرم آتی ہے، کوئی اور دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ اور اب تو مجھے یہاں بھی شرم آنے لگی ہے، میں دوسرے کپڑے پہنتی ہوں۔ اب شیرو، یہی تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ارمان، اپنے سارے خواب اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا کیا سوچے گا۔ یہاں ہر کسی کو اپنی لائف کی ٹینشن ہے، کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ وہ دوسروں کو نوٹس کرے وہ کیا کر رہا ہے۔
ویسے بھی جن لوگوں نے باتیں بنانی ہوتی ہیں وہ باتیں بنا لیتے ہیں۔ آپ کسی کی زبان کو نہیں روک سکتے۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا سیکھو، ورنہ یہ دنیا تو کسی کو چین سے مرنے بھی نہیں دیتی۔ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈ لیتی ہے۔ جینے کی تو بات ہی چھوڑیں۔ روزینہ شیرو ٹھیک کہتا ہے، دوسروں کے لیے کوئی اپنی لائف اسٹائل چینج نہیں کر سکتا، اور چینج بھی کیوں کرے؟ میرا سٹائل میری مرضی۔ روحی، تم اتنی سمجھداری کی باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ کہاں سے سیکھا تم نے یہ سب؟ شیرو، زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا، اور موت سے بڑا کوئی سچ نہیں ہوتا۔ میں آج جہاں کھڑا ہوں نا، میں نے آج تک کی زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ یہاں پر آپ کی لاکھوں اچھائیوں پر آپ کی ایک غلطی بھاری رہتی ہے۔ لوگ آپ کے تمام اچھے کام بھول جاتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو صرف وہ غلطی جو آپ نے کی تھی۔ اب یہ سب چھوڑیں اور یہاں بیٹھ جائیں میرے ساتھ۔ آپ نے خود کو یوں مصروف کر رکھا ہے ڈاکٹری میں اور تنہائی کے ان اندھیروں میں کہ خود کو بھی ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ آپ یہاں اتنی دور کیوں آئی ہیں، کیوں اتنی دور ٹرانسفر کروایا ہے، اور کیوں سب سے الگ جینے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ لیکن میں اب تجھے اکیلے نہیں رہنے دوں گا یہاں۔ روحی خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، جیسے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں بھی من ہی من میں اپنی زندگی کی پرانی یادوں میں چلا گیا، مگر میں خود کو کنٹرول کر کے ذہن جھٹک رہا تھا۔ روحی میری دوسری سائیڈ میں بیٹھ گئی۔ میری باتوں پر روحی، جو پہلے شرما رہی تھی، وہ اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، روحی، نہیں شیرو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں پھر سے وہ سپنے شروع کروں جو پہلے میں نے سوچے تھے۔ میں نے بچپن سے بہت دکھ دیکھے ہیں، اور اب تنہائی کے ان اندھیروں میں مجھے سکون ملتا ہے۔ اکیلے رہنے سے کم از کم کسی کو چھوڑ کر جانے کا ڈر تو نہیں رہتا۔ روحی نے بڑی سنجیدگی سے اتنی بڑی اور گہری بات کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی آنے لگا تھا، اور وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگیں تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیرو، اگر آپ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کریں گی تو کوئی اپنی وفاداری کیسے ثابت کرے گا؟ مانا کہ سب کو وہ نہیں ملتا جس کی طلب اسے ہو، پر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے دور بھاگتے جاؤ؟ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کی مایوسی نے آپ کو اپنے ہی اندر کہیں گم کر دیا ہے، مگر مجھے وہ پہلے والی
روحی چاہیے جو کھل کر سب کے ساتھ رہتی تھی، اور میں یہ کر کے رہوں گا۔ آپ آج کے بعد نہیں روئیں گی، ورنہ میں آپ کے چہرے پر کاٹ دوں گا۔ روحی کیا کہا؟ تو میرے یہاں پر کاٹے گا؟ بے شرم، ٹھہر جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ روحی نے میرے پیٹ میں ہلکے سے مکے مارنے شروع کر دیے، اور میں بھی اچھلتا ہوا ایکٹنگ کرنے لگا کہ ساتھ بیٹھو، میں چینج کر کے کھانا بناتی ہوں۔ شیرو بالکل نہیں، آپ یہ کپڑے چینج نہیں کریں گی، آپ نہیں جانتی آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں، آج سے آپ یہی کپڑے پہنا کرو گی۔ روحی تو پھر سے شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ہاسپٹل سے ناصرہ گھر آ گئی تھی، اور اب اس کی دیکھ بھال ساری مائرہ کر رہی تھی۔ وقت بختیار واپس گاؤں جا چکا تھا، جبکہ شہزاد کو مائرہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ناصرہ کے فلیٹ میں اس وقت مائرہ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ زرینہ نے نہیدہ کو دیکھ بھال کے لیے ناصرہ کے ساتھ رکنے کے لیے زور دی تھی، مگر ناصرہ نے انہیں منع کیا کہ اسے ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں گی۔ اور اسی طرح پھر زیب بھی چلا گیا اپنے کام میں۔ مائرہ شام کا کھانا بنانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں گھر کی گھنٹی بجی۔ ناصرہ، مامی ذرا دیکھ لیں دروازے پر کون ہے۔ مائرہ: ہاں میں دیکھتی ہوں۔ مائرہ کچن سے سیدھا دروازے کی جانب بڑھی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نائلہ اور سرور کھڑے تھے۔ مائرہ دونوں کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن کافی زیادہ خوش بھی ہوئی، اور اس نے نائلہ کو گلے سے لگا لیا، اور پھر ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ سرور کے ہاتھوں میں کچھ شاپر بھی تھے جو اس نے پکڑے ہوئے تھے۔ مائرہ نے سرور سے شاپر لے کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں ناصرہ تھی۔ کمرے کے اندر آنے کے بعد نائلہ نے ناصرہ کو گلے لگایا اور اسے بچے کی پیدائش پر مبارکباد دی اور نیک تمنائیں دینے لگی۔ اس کے بعد نائلہ نے بچے کو گود میں اٹھایا، اور اس کے چہرے پر جب نائلہ کی نظریں پڑیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نائلہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور جگہ جگہ چوم رہی تھی۔ جبکہ نائلہ تھوڑی سنبھلی تو اس نے مائرہ کی طرف دیکھا اور اس سے بولی، یہ تو بالکل اپنے شیرو جیسا ہے۔ شیرو بھی بچپن میں بالکل ایسا تھا، وہی شکل و صورت لے کر آیا ہے تیرا بیٹا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا شیرو واپس لوٹ آیا ہو۔ اتنے کہتے ہی نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور یہ دیکھ کر ناصرہ اور مائرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سرور آگے بڑھا، اس نے نائلہ کی گود میں جب بچے کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہوا۔ سرور، یہ تو واقعی اپنے شیرو کا بچپن ہے۔
اس کے ساتھ ہی سرور نے ناصرہ کی طرف دیکھا اور اسے مبارکباد دی اور ساتھ ہی ساتھ نیک تمنائیں دیں۔ سرور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سونے کی چین نکال کر ناصرہ کے بیٹے کے گلے میں پہنا دی۔ ناصرہ ارے ماما جی، آگے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی سرور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، سرور بیٹا اتنا حق تو بنتا ہے، آخر ہماری ناصرہ بیٹی کا پہلا بیٹا ہے۔ نائلہ باجی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ناصرہ تو ہمارے شیرو کی سب سے بڑی ہوشیار باجی ہیں۔ مائرہ باجی آپ یوں اچانک اور اتنا لیٹ ٹائم، آپ دیبا کو بھی ساتھ لے آتے، تھوڑا بہت اس کا دل بھی لگ جاتا۔ نائلہ ہاں، میرے دل میں خیال تو آیا تھا، لیکن تم تو جانتی ہو کہ پچھلے 2 بچوں کو وہ اکیلے ہی سنبھال رہی ہے، تم بھی تو یہاں رکی ہو، اور ویسے بھی وہ خود بھی گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے پچھلی رات اسے کہا بھی تھا، مگر منع کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس پر زور ڈالا۔ مائرہ یہاں اس لیے بھی رکی ہوں باجی کہ ناصرہ شیرو کی وجہ سے سب سے اکیلے یہاں رہ رہی ہے، جبکہ سب کے ساتھ لڑ بھی چکی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی گھر کا فرد یہاں رہنے بھی نہیں دیتی۔ اور ناصرہ مجھے کہہ رہی تھی بار بار کہ 2 ہفتے تو آپ بالکل میرے ساتھ رہو گے مامی۔ تو ایسی حالت میں نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا، اور بختیار اسی وجہ سے جا چکا ہے، تو ناصرہ کو اکیلے نہیں رہنے دے سکتی۔ اور آپ نے جو بھی کیا، جو یہاں آ گئے۔ نائلہ ارے بہو، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہاں رک چکی ہو ناصرہ کے ساتھ، اور ہاں، ناصرہ ہی کے لیے میں آ گئی ہوں، ورنہ میرا تو اب دل مر چکا ہے۔ اور کل ہم ناصرہ کو بھی گاؤں لے جائیں گے، کیونکہ گاؤں میں ہمارا گھر بہت ویران ہو چکا ہے۔ ناصرہ جاؤ گی نا ہمارے ساتھ گاؤں؟ وہاں ہم سب آپ کا خیال رکھیں گے۔ جب آپ تھوڑا بہتر ہو جائیں گے تو واپس آ جانا، تب تک زیب بھی آ چکا ہوگا۔ ناصرہ مگر اس حالت میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ ایک تو میری خود کی حالت ٹھیک نہیں، دوسرا آپ کو پریشان کروں گی، خود کو کیسے سنبھالوں گی؟ مائرہ کیوں نہیں جا سکتی تم؟ جب باجی کہہ رہی ہیں گاؤں جانا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ جانا۔ بس بات ختم رہی بات سنبھالنے کی، تو وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ہم سب سنبھالیں گے، میں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہاں ہمیں دیکھو نا باجی، کتنی خوش ہیں۔ سرور تمہاری مامی ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، تم ہمارے ساتھ گاؤں چلو، میری بھی خواہش ہے۔ ناصرہ ٹھیک ہے ماما جی، جب آپ سب کہہ رہے ہیں تو چلنا پڑے گا۔